بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں طارق چودھری، آپ کا میزبان۔ اللہ تعالیٰ کے بے پایاں انعامات، رحمتوں اور برکتوں کے ساتھ اس کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے، اس کی نعمتوں کے حوالے سے، اس کی رحمتوں کے حوالے سے، اس کی برکتوں کے حوالے سے کم ہے۔ آج 11 جون ہے اور جمعرات کا دن۔ آج ہمیں بات کرنا ہے پاکستان کے اس ایک مثالی ادارے کی جس کو سیاسی گدوں نے بری طرح سے نوچا، اتنا نوچا کہ اس کی جان لے بیٹھے تاکہ وہ اپنے اداروں کو ترقی دے سکیں، پروان چڑھا سکیں اور اپنے لائک مائنڈڈ لوگوں کو ریاستی مال سے خوش کر سکیں۔ اس سے پہلے کہ پاکستان کے اس مایہ ناز ادارے کی بات کی جائے، اس کی تاریخی لوٹ مار کی بات کی جائے، اس کی تخریب اور توڑ پھوڑ کی بات کی جائے، آپ سے گزارش ہے کہ آپ یوٹیوب پہ طارق چودھری چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو بھی دبا دیجیے گا تاکہ جو باتیں میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ بر وقت آپ تک پہنچتی رہیں۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اگر پسند آئے تو اسے دوستوں میں شیئر کیجیے گا اور اپنی آراء اور کومنٹ سے آگاہ کرتے رہیے گا۔ تو چلتے ہیں اس لوٹ مار کی، کرپشن کی غضب کہانی کی طرف، جس نے پاکستان کے ایک مایہ افتخار، مایہ ناز ادارے کو مردہ حالی تک پہنچا دیا۔ پاکستان میں اکنامک کوآرڈینیشن کمیٹی ECC کے فیصلوں کی وفاقی کابینہ کی طرف سے توثیق سے اسٹیل ملز کی قسمت کا فیصلہ کر دیا گیا ہے۔ اب اس کی نجکاری ہوگی۔ اس سے پہلے حکومت پاکستان نے پاکستان اسٹیل ملز PSM کے 9,000 ملازمین کو فارغ کرنے کی منظوری دی تھی اور ہیومن ریسورس ریئلائزیشن پلان کے تحت ملازمین کو یکمشت دینے کے لیے 20 ارب روپوں کا تعین بھی کیا تھا تاکہ 9,350 ملازمین کے واجبات کی ادائیگی فوری طور پر ممکن ہو سکے۔ اس فیصلے کے بعد اسٹیل ملز کے 100% ملازمین کو فارغ کر دیا جائے گا۔ صرف 250 ملازمین 120 دن تک ضروری امور نمٹانے کے لیے باقی رکھے جائیں گے۔ اسٹیل مل ملازمین کو گریچوٹی اور پروویڈنٹ فنڈ کے علاوہ 1 ماہ کی تنخواہ بھی دی جائے گی اور اس طرح سے ہر ورکر کو تقریباً 23 لاکھ روپے ملیں گے، جبکہ کچھ خوش نصیب حضرات 70-80 لاکھ روپے لے کے اسٹیل ملز کی ملازمت سے فارغ ہوں گے۔ اسٹیل مل کی کمزور معاشی صورتحال کے باعث حکومت 2013 سے مل کے ملازمین کو خالص ماہانہ تنخواہ ادا کرتی چلی آ رہی ہے۔ 2008 سے لے کر بیل آؤٹ پیکیجز کے لیے حکومت تقریباً 90 ارب روپے بھی خرچ کر چکی ہے تاکہ کسی نہ کسی طرح سے اسٹیل مل کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کیا جا سکے، لیکن یہ کافی ممکن نہ ہو پائیں۔
2018 تک اسٹیل مل قرضہ 210 ارب روپے سے تجاوز کر چکا تھا، جو اب بڑھ کر 230 ارب روپے ہو چکا ہے، اور حکومت کو قرضوں کے سود اور تنخواہوں کی مد میں ماہانہ 70 کروڑ روپے دینا پڑتے تھے۔ اس فیصلے کے ذریعے 70 کروڑ ماہانہ کی یہ رقم بیت المال میں اب بچ پائے گی۔ اسٹیل ملز کی نجکاری کے حوالے سے 15 پارٹیز نے دلچسپی کا اظہار کیا ہے۔ اس کا انفراسٹرکچر والا حصہ 1800 ایکڑ زمین پر مشتمل ہے، اگرچہ اب اسے لیز پر دے دیا جائے گا، لیکن ملکیت بدستور اسٹیل ملز کے پاس رہے گی، لیکن اس کا آپریشنل کنٹرول پرائیویٹ سرمایہ کے پاس چلا جائے گا، تاکہ گورنمنٹ کی نگرانی میں پرائیویٹ سرمایہ کار اس کو خسارے سے باہر نکال کر منافع بخش ادارے میں تبدیل کر سکیں۔ اگر اس کی پس منظر کی بات کریں تو مشرف دور، پریزیڈنٹ مشرف کے دور کے آخری 2-3 سالوں میں اسٹیل مل 6 سے 8 ارب روپیہ منافع دے رہی تھی۔ اسٹیل مل کی کہانی کچھ اس طرح سے شروع ہوتی ہے، انتہائی تکلیف دہ کہانی۔ 2008 میں آصف علی زرداری حکومت نے آتے ہی گیلانی زرداری کے مشترکہ دوست معین آفتاب شیخ کو مل کا سربراہ بنا دیا۔ کرپشن کہانی میں رنگ بھرنے کے لیے اور پوری طرح اس میں کامیابی کے لیے اسٹیل مل کے مزدوروں میں پیپلز یونٹی کو زبردستی جتوایا گیا۔ اس طرح اسٹیل مل کا سربراہ بھی اپنا، مزدور تنظیم بھی اپنی، پھر تو اسٹیل مل تھی اور کرپشن کے انبار در انبار تھے۔ کنٹین ٹینڈر پہلا کرپشن گھپلا تھا جو پاکستان کے $80 ملین لے اڑا۔ پھر $40 ملین 50,000 میٹرک ٹن آسٹریلین کوئلہ کی زیادہ قیمت لگا کر کھائے گئے۔ چین سے 100 کروڑ روپے کے کوئلے میں بھی بہت زیادہ پیسہ بنایا گیا۔ سرکاری گودام سے 49,000 میٹرک ٹن سٹیل بیچ ڈالی گئی اور 380 کروڑ روپے ڈکار لیے گئے۔ جب سٹیل مل میں کرپشن کے انبار لگ گئے اور پورے پاکستان کی نظریں اس کی طرف اٹھیں، تو چیف جسٹس سپریم کورٹ افتخار چودھری نے تحقیقات سے از خود نوٹس کے بعد پتہ چلا کہ PPP یعنی زرداری پارٹی کی پہلے سال حکمرانی میں ہی اسٹیل مل کو 2,600 کروڑ روپے کا ٹیکہ لگایا گیا تھا، اور پھر جولائی 13 تک سرکاری وسائل کے بے محابہ لوٹ کھسوٹ کے لیے اپنے 5 بندوں کو باری باری اسٹیل مل کا چیئرمین لگایا گیا۔ 2012 میں اسٹیل مل لوٹ کھسوٹ کیس نیب میں آیا، لیکن زرداری نواز کے مقرر کردہ چہیتے چیئرمین قمر الزمان نے یہ کیس
बुरी तरह दबा दिया। 2013 तक नवाज जरदारी ने चहेतों को नवाजने के लिए मुलाजमीन की तादाद 8,000 से 30,000 तक बढ़ा दी। जो भी उनका चहेता आता, जिसे दुनिया का कोई काम ना करना आता और उसे एक अच्छे मुशाहरे पे सरकारी मुलाजमत चाहिए होती, तो नवाज और जरदारी उसे स्टील मिल में अच्छे ओहदे पे अपॉइंट करवा देते। और इस तरह अपने सारे दोस्तों को उन्होंने स्टील मिल में आला अफसरान भर्ती करवा दिया, जिसकी वजह से स्टील मिल का खसारा दिन ब दिन बढ़ता चला गया और ये 104 अरब तक पहुंच गया। उस वक्त से स्टील मिल बंद पड़ी और तकरीबन 70 लाख रुपए रोजाना का नुकसान इन दोनों सियासी वडेरों की हमाकतों की वजह से मुल्क को कौम को बर्दाश्त करना पड़ता। 1947 में जब पाकिस्तान वजूद में आया तो स्टील की दरामद पर होने वाले ज़र मुबादला के भारी अखराजात को बचाने के लिए वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब लियाकत अली ख़ान ने स्टील मिल की ज़रूरत शिद्दत से महसूस की और उसके लिए गौर व खौज शुरू कर दिया। 1958 में रूस ने मोहतरम हुसैन शहीद सोहरवर्दी वज़ीर आज़म पाकिस्तान को स्टील मिल के लिए टेक्निकल मुआवनत की पेशकश की। अमेरिका ने स्टील मिल और गवादर की तरक्की के लिए अयूब दौर में किए गए राब्तों पर किसी किस्म की भी दिलचस्पी का इजहार नहीं किया। फिर 1993 में रूस ही का ताउन काम आया और स्टील मिल की बुनियाद रखी गई, लेकिन पाकिस्तान में सुरख फीते की वबा की वजह से 1985 तक इसकी पैदावार शुरू ही ना हो पाई। अगर इसके मुकाबले में जनूबी कोरिया की मिसाल दें, जिसका इमेज पूरी दुनिया में ना होने के बराबर था, तो उसने सिर्फ 2 साल के अरसा में ना सिर्फ स्टील मिल की इमारत को मुकम्मल किया, बल्कि इन्हीं 2 सालों में उसे चालू करके भी पूरी दुनिया को हैरान करके रख दिया था। जब पाकिस्तान में ताजिर और सनतकार इक़्तिदार के ऐवानों पर काबिज हो गए, तो एक सोचे समझे मंसूबे के तहत सरकारी इदारों की तखरीबकारी की गई ताकि इन मुक़्तदर ख़ानदानों के तजारती और सनती प्रोजेक्ट्स तरक्की कर पाएँ। पाकिस्तान में इन लोगों की 130 स्टील मिलें बड़ी कामयाबी से चल रही हैं, दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर रही हैं, लेकिन पाकिस्तान के वाहिद असासे स्टील के पाकिस्तान स्टील मिल्स को ये लोग ना चला पाए, क्योंकि ऐसा चाहते ही नहीं थे और इसे बुरी तरह से तखरीबकारी का निशाना बनाया गया और इसे तबाह बर्बाद करके रख दिया गया और उसे उस हालत तक पहुंचा दिया गया कि इनके बाद आने वाला कोई भी हुक्मरान उसको कभी दुरुस्त ही ना कर पाए। परवेज़ मुशर्रफ ने जब लेफ्टिनेंट जनरल अब्दुल क़य्यूम को मिल का सरबराह बनाया था,
تو مل نے 2004 سے 2006 تک 18 ارب روپیہ منافع کمایا تھا۔ 8 ارب کے واجبات بھی ادا کیے گئے تھے، سابقہ واجبات۔ انہی دوران 6 ارب کا ٹیکس بھی اسٹیل مل نے حکومت پاکستان کے خزانے میں جمع کروایا تھا۔ اور جب لیفٹیننٹ جنرل عبدالقیوم اسٹیل مل سے علیحدہ ہوئے تو اسٹیل مل کا بینک بیلنس 10 ارب روپے موجود تھا اور 12 ارب روپے کا سٹاک بھی مل میں موجود تھا۔ بڑی اچھی حالت میں، بڑی خوشکن حالت میں وہ اسٹیل مل کو چھوڑ کر گئے تھے۔ اور اس کے بعد جو لوگ آئے، جن کی بات ہم بتا چکے، 2015 میں نواز شریف نے ذاتی کاروبار کے تحفظ کے لیے اس کی پیداوار ہی بند کر دی اور اسٹیل مل ہر سال خسارے پہ خسارہ دکھاتی رہی۔ زرداری دور میں اسٹیل مل کو 100 ارب روپے کا نقصان ہوا، اور نواز شریف دور میں اسٹیل مل کو 140 ارب روپے کا نقصان برداشت کرنا پڑا۔ اور اس طرح سے پاکستان میں جن لوگوں کی اپنی ملیں ہر سال ایک نیا بچہ دیتی تھی، اتنی تیز رفتار ترقی کرتی تھی، ان کے دور میں اسٹیل مل کا گلا گھونٹ دیا گیا، اور اب اس کے علاوہ کوئی چارہ کار ہی نہ تھا کہ پاکستان کے سنجیدہ اور فہمیدہ حلقے یہ سوچتے کہ اس پورس کے ہاتھی سے جان چھڑا لی جائے، جو کبھی پاکستان کے لیے سرمایہ افتخار تھا، لیکن کچھ لوگوں کی حماقتوں اور ذاتی مفادات کی وجہ سے یہ اس حال تک پہنچ چکی تھی۔